اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ ماہ مبارک رمضان رواں دواں ہے اور تمام مسلمان اس مبارک اور بابرکت مہینے سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزوں کے احکام جاننا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مبارک اور بابرکت مہینے میں روزوں کے احکامات جانیں۔ روزوں کے احکامات میں سے پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے مبطلات روزہ، یعنی وہ کام کہ جن کاموں سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مبطلات روزہ میں سے پہلے نمبر پر کھانا اور پینا ہے، اور جو چیز کھائی اور پی جا رہی ہو وہ چاہے عموماً کھائی اور پی جاتی ہو، جیسے روٹی ہے جو عموماً کھائی جاتی ہے، یا عموماً نہ کھائی جاتی ہو جیسے مٹی۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں مٹی کھا لے گا یا روٹی کھا لے گا تو دونوں صورتوں میں انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جماع کرنا، ہم بستری کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، دونوں صورتوں میں انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر استمنا، یعنی ایسا کام کرنا کہ جس کام سے انسان کی منی نکل آئے، تو ایسی صورت میں بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر خدا، رسول یا اہل بیت سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا۔ کوئی بھی انسان اگر خدا سے، رسول سے یا اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے کسی ایک سے جھوٹی بات منسوب کرے گا تو ایسی صورت میں بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر غلیظ غبار حلق تک پہنچانا۔ غلیظ غبار حلق تک پہنچانے سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا غلیظ دھواں، چاہے وہ غلیظ غبار ایسی چیز کا ہو جو عموماً کھائی جاتی ہے، جیسے آٹے کا غلیظ غبار ہے، یا جو چیز عموماً نہ کھائی جاتی ہو، مثلا مٹی ہے، مٹی کا اگر دھواں اڑ رہا ہے اور غلیظ ہے، بہت غلیظ ہے، تو ایسی صورت میں بھی انسان کا روزہ اگر حلق تک وہ چلا گیا غلیظ غبار، تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد جان بوجھ کر صبح کے اذان تک جنابت کی حالت میں رہنا۔ انسان رات کو ہم بستری کی اس نے اور پھر اذان صبح تک وہ اسی حالت میں رہا جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ مبطل روزہ ہے۔ ساتویں نمبر پر مائع چیز سے حقنہ کروانا۔ یہ معدے کی خرابی کی وجہ سے انسان حقنہ کرواتا ہے۔ اگر کسی سائل چیز سے، مائع چیز سے، جیسے پانی ہے، پانی جیسی چیز سے اگر کسی نے حقنہ کروایا ہے روزے کی حالت میں، تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی خشک چیز کے ساتھ وہ حقنہ کرواتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، شدید کراہت ہے۔ آٹھویں نمبر پر قے کرنا۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر، فرض کر لے اپنی انگلی ڈال کر روزے کی حالت میں قے کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مشہور قول کی بنا پر پورا سر پانی میں ڈبونا۔ دیگر تمام مراجع کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنا سر پانی میں ڈبوتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، جبکہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسین سیستانی کا فتویٰ ہے کہ ایسا کرنا کراہت شدیدہ کا باعث بنتا ہے، یعنی یہ بہت زیادہ شدید مکروہ ہے اور انسان کو چاہیے کہ اپنا سر پانی میں نہ ڈبوائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہمیں احکامات شریعہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔